آپ سب لوگ بہت شارٹ نوٹس کے اوپر یہاں تشریف لائے. آپ سب کا تہہ دل سے پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں، اس لیے کہ آپ کی وجہ سے مہاجر قومی موومنٹ کا موقف ہمیشہ عوام تک اور جو حکومتیں اور مقتدر حلقے ہیں وہاں تک ہمارا موقف آپ کے ذریعے پہنچتا رہا ہے. ابھی جو بحریہ ٹاؤن میں جو کچھ ہوا ہے وہ انتہائی تکلیف دہ اور انتہائی قابل مذمت ہے. بحریہ ٹاؤن میں باقاعدہ کئی روز کی منصوبہ بندی اور تیاریوں کے بعد اور حکومت کی پرمیشن سے وہاں احتجاج کا اہتمام کیا گیا، یا احتجاج کے لیے تمام حکومتی سرپرستی میں تمام معاملات کیے گئے، اور اس احتجاج کی آڑ میں لشکر کشی کر کے بحریہ ٹاؤن میں جو سندھ کے شہری عوام کی انویسٹمنٹ تھی، جو وہاں لوگوں نے اپنے کاروبار وہاں اسٹیبلش کیے تھے اور جن لوگوں نے وہاں اپنی رہائش اختیار کی تھی، وہاں خوف و ہراس پھیلایا گیا، وہاں املاک کو نظر آتش کیا گیا اور وہاں بربریت کا مظاہرہ کیا گیا. آپ سب کے علم میں یہ بات یقیناً ہوگی کہ صرف بحریہ ٹاؤن کے اندر احتجاج نہیں کیا گیا. اگر بحریہ ٹاؤن نے کچھ زمینوں کا، یا جو بھی زمینیں ہیں، میں کچھ کا لفظ غلطی سے استعمال کر گیا، معافی چاہتا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ سندھ کے قوم پرست لوگوں کا کیا کلیم ہے کہ کتنی زمینوں پر وہاں قبضہ کیا گیا، لیکن جو بھی زمینیں الاٹ کی گئیں وہ تو سندھ گورنمنٹ نے الاٹ کی تھی. اگر احتجاج کرنا تھا تو سندھ گورنمنٹ کے خلاف احتجاج کرتے. یہ احتجاج بنیادی طور پر سندھ کے شہری عوام کو خوفزدہ کرنے کے لیے تھا، اس لیے کہ سندھ کے شہری علاقے کے عوام جو اس سپر ہائی وے سے گزر رہے تھے، ان کی گاڑیاں روک کر ان کی مادری زبان پوچھ کر ان پر تشدد کیا گیا، ان کی گاڑیوں کو نقصان پہنچایا گیا. اور سب سے زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ وہاں احتجاج کرنے والوں نے کھلے عام ملک کے خلاف زہر افشانی کی، سندھو دیش کے نعرے لگائے، ملک دشمنی کے نعرے لگائے، ملک پر لعنت بھیجی، اور یہ سارا عمل دنیا نے دیکھا. میں آج کی اس پریس کانفرنس میں معمول کی طرح نہ حکومت سے کوئی اپیل کرنا چاہتا ہوں اور نہ میں کسی ادارے کو دوش دینا چاہتا ہوں اور ان سے کوئی اپیل کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ تمام کے تمام معاملات اس شہر کا امن قائم رکھنے کے ذمہ دار لوگوں کی موجودگی میں ہوئے. میں ظاہر ہے کہ اس بات سے بھی واقف ہوں کہ جو احتجاج ہوا اس کی پرمیشن باقاعدہ سندھ گورنمنٹ نے دی تھی، تو جو کچھ ہوا جن کی مرضی سے ہوا ان سے اپیل کرنا، ان سے انصاف کی بھیک مانگنا، یہ ظاہر ہے کہ اس قوم کو زیب نہیں دیتا. میں اپنی قوم سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آج اس حادثے کو سامنے رکھ کر میں یہ چاہتا ہوں کہ مہاجر قوم فیصلہ کرے کہ کیا آپ کے الیکٹرک کے لوگ آپ کے اوپر بغیر کسی بجلی کے استعمال کے بھاری بل آپ کو فراہم کر دیتے، آپ کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں. آپ کے الیکٹرک کے خلاف احتجاج نہیں کر سکتے، اور اس شہر کے اندر رینجرز اور پولیس آپ کے کسی احتجاج کو برداشت نہیں کرتی. ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے آ کے ملک کے خلاف نعرے لگائے، ملک کے خلاف مغلظات بکیں، گھنٹوں وہاں پر املاک کو نظر آتش کیا گیا. اس سپر ہائی وے کے اوپر لوگوں کی مادری زبان پوچھ کر ان پر تشدد کیا گیا. آج ہم کسی سے اپیل کرنے کی بجائے اپنی مہاجر قوم سے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ مہاجر قوم ان حالات کا سنجیدگی سے جائزہ لے. یہ واقعات ہماری قوم کے لیے لمحے فکریہ ہیں کہ اس شہر میں کسی سطح پر بھی ہم اپنے جائز حقوق کے لیے احتجاج نہیں کر سکتے. اس شہر میں کسی ایک شخص کی غلطی کو بنیاد بنا کر پوری مہاجر قوم کو ظلم کا
عبرت کا نشان بنانے کی کوشش کی گئی. تمام جگہوں سے مہاجروں کو ملازمتوں سے بے دخل کر دیا. تمام جگہ سے مہاجروں کی تضحیک کی گئی صرف کسی ایک شخص کی غلطی کی بنیاد پر. آج تمام لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پورے سندھ میں ایک بار نہیں متعدد بار اس شہر کے اندر ریلیاں نکالی گئیں اور پاکستان کے خلاف نعرے لگائے گئے. اب پوری قوم کو یہ دیکھنا ہے کہ کسی ایک شخص کی غلطی کی بنیاد پر آپ سب کو، پوری مہاجر قوم کو غدار گردانا گیا. اور آج کھلے عام پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ تمام لوگ ملک کے خلاف نعرے لگاتے رہے اور پاکستان کے خلاف مغلظات بکتے رہے. اب آپ کو یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اسی طرح ظلم کے اوپر خاموش رہ کر اور مختلف سیاسی جماعتوں میں اپنے آپ کو تقسیم کر کے کیا آپ اپنے مستقبل کو محفوظ بنا سکتے ہیں؟ مہاجر قوم اس غلطی کے بعد جو پریس کلب کے اوپر 22 تاریخ کو الطاف صاحب نے کی تھی، اس کے بعد جس طرح ندامت کا اظہار کرتی رہی، میں ہمیشہ کہتا رہا کہ وہ کسی ایک شخص کی غلطی ہے. قوم اس غلطی کا بوجھ یا غلطی کا وزن ڈھونے کے لیے پیدا نہیں ہوئی. جس نے غلطی کی ہے اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے. لیکن ہماری قوم مایوسی کا شکار ہو کر کوئی پیپلز پارٹی کی طرف بھاگ رہا ہے، کوئی کسی مذہبی جماعت کی طرف بھاگ رہا ہے. آج ان حالات کو بنیاد بنا کر میں اپنی قوم سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا اس طرح تقسیم ہونے سے، کیا اس طرح مختلف سیاسی جماعتوں میں اپنی طاقت، اپنی توانائیاں، اپنی صلاحیتیں صرف کرنے سے آپ اپنی قوم کو اس مشکل سے نکال لیں گے؟ آج بحریہ ٹاؤن پر حملہ ہوا ہے، کل پاکستان کے اندر، سندھ کے اندر، سندھ کے شہری علاقوں میں باقی مہاجر بستیوں پر بھی حملے ہوں گے. ماضی میں بھی اسی طرح آپ کی مہاجر بستیوں پر حملے ہوئے ہیں. پکا قلعہ کا واقعہ ہو یا اندرون سندھ سے نقل مکانی ہو، یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے. آج مہاجر قوم سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس واقعے کو بنیاد بنا کر خدا کے واسطے سنجیدگی سے سوچنا شروع کیجئے اور اپنے مستقبل کے بارے میں فیصلے کیجئے، مثبت فیصلے کیجئے، اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کیجئے. یہ اگر ہم حکومتوں سے اپیل کرتے رہے تو حکومتوں کا رویہ ہم سب کے سامنے. دیکھیے جس قسم کے حالات ہیں، باقاعدہ کلاشنکوفیں دکھا کر مہاجر قوم کو مشتعل کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں. مہاجر قوم کو یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے صوبے کی بات کی تو یہ کلاشنکوف ہے، ہم انہیں سبق سکھا دیں گے، ہم یہ کر دیں گے. یہ سب کچھ ہم ان سے زیادہ ایگریشن کے ساتھ کر سکتے ہیں. میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس طرح کی دہشت گرد